بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستانی ایئر سپیس نہ استعمال کرنے پر اور بڑا راستہ اختیار کرنے پر نریندر مودی کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی معلومات مل سکے۔ نریندر مودی نے پاکستان ہائی کمیشن کو پاکستانی فضائی حدود کی استعمال کا اجازت نامہ کی درخواست کی تھی، جسے پاکستان نے مان لیا تھا۔ اس کے باوجود نریندر مودی نے پاکستانی فضائی حدود کو استعمال کرنے کے بجائے 6 گھنٹے کا اضافی سفر کیا اور نئی دہلی سے ایران اور پھر ایران سے ہوتے ہوئے کرغستان گئے۔ انڈیا کی تمام ایئر لائنز پاکستانی فضائی حدود کی بند ہونے کی وجہ سے دیوالیہ ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ انڈین ایئر لائن تک کا دیوالیہ نکل چکا ہے اور خسارہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لیبر بے روزگار ہو چکی ہے اور انڈیا ہر ہفتے پاکستان پر درخواست کرتا رہا ہے کہ فضائی حدود کھول دی جائے، لیکن پاکستان نہیں مان رہا۔ انڈین کاروباری لوگوں نے مودی پر تنقید کر کے یہ کہا کہ ہمیں دیوالیہ کروا کر یہ خود پاکستانی حدود سے جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے مودی نے پاکستانی حدود استعمال نہ کی اور 6 گھنٹے کا اضافی سفر کر کے عالمی کانفرنس میں سب سے لیٹ پہنچے۔ عالمی کانفرنس میں مودی اور عمران خان کی ملاقات ہونی تھی، لیکن انڈیا نے ملاقات منسوخ کر کے بہانہ بنانے شروع کر دیے۔ اس لیے عمران خان نے تمام ورلڈ لیڈر سے ہینڈ شیک کرتے ہوئے مودی کو اگنور کر دیا، جس کی وجہ سے مودی بڑی محفل میں شرمسار ہوا۔ کرغستان کے وزیر اعظم نے عمران خان کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا اور تمام شنگھائی تنظیم کے ممالک کے لیے ڈنر کا انتظام بھی کیا، جن میں مودی اور عمران خان دونوں شامل تھے۔ اس ڈنر پارٹی میں بھی مودی نے عمران خان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن عمران خان نے پھر اسے اگنور کر دیا اور اس کانفرنس میں پاکستان کی سب سے زیادہ عزت افزائی ہوئی ہے۔ دوستوں، اس کی وجہ پاکستان کے روس اور چائنا سے گہرے دوستانہ تعلقات ہیں۔ عمران خان جب اجلاس میں شامل ہوئے تو ان کو روسی صدر کے ساتھ سب سے آگے اجلاس میں شامل کیا گیا، جبکہ مودی گمنامی کے اندھیروں میں غائب تھا۔ پوری دنیا کا میڈیا عمران خان پر فوکس کر رہا تھا اور روسی میڈیا نے اسے خان کا دبنگ انداز قرار دیا ہے۔ جبکہ عمران خان اجلاس کی عمارت میں جب تشریف لے گئے تو چائنیز صدر کے ساتھ ساتھ پیوٹن نے بھی عمران خان کا استقبال کیا اور یہی تصویر اس کا ثبوت ہے، اور مودی لیٹ ہونے کی وجہ سے بہت سے مواقع بھی گنوا بیٹھے ہیں۔ اجلاس میں عمران خان کو تقریر کے لیے مودی سے زیادہ ٹائم دیا گیا اور عمران خان کی اس تقریر کی گونج پوری دنیا تک سنائی دے رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے SCO ممالک میں 8 ایجنڈا نکات پیش کیے گئے ہیں، جبکہ اور تمام ممالک نے معمول کے مطابق تقریر کی، جبکہ عمران خان نے 8 ایجنڈے پیش کیے، جن میں ایک SCO ممالک اپنی لوکل کرنسی ایجاد کر کے ڈالر کو نیچے لائیں گے، ایک یہ نکات بھی شامل تھا جسے مغربی اور امریکن میڈیا بڑا ڈسکس کر رہا ہے۔ اجلاس کے کانفرنس روم میں عمران خان کو روسی صدر پیوٹن اور چائنیز صدر شی جنگ پنگ کے درمیان جگہ دی گئی ہے۔ ان تصاویر میں عمران خان پیوٹن سے خوشگوار موڈ میں بات چیت کر رہے ہیں، جبکہ سامنے دور والی سیٹ پر مودی اسے گہرے صدمے کے طور پر نوٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کو اتنی زیادہ اہم سیٹ اور زیادہ وقت دیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا اب پاکستان کے ساتھ ہے۔ SCO سمٹ کے 2 اہم رکن جو پوری شنگھائی تنظیم کو چلاتے ہیں وہ روس اور چائنا ہے، اور دونوں کی دوستی اب پاکستان کے ساتھ گہری ہوتی جا رہی ہے، جبکہ چین تو شروع سے ہی پاکستان کا گہرا دوست رہا ہے۔ اجلاس میں جب عمران خان اپنی سیٹ پر پہنچے تو سارے وہاں پر موجود لوگ مودی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، جبکہ عمران خان بیٹھ گئے۔ پھر جب پیوٹن آئے تو عمران خان ان کے استقبال کے لیے پھر کھڑے ہو گئے۔ دوستوں، کانفرنس ختم ہونے کے بعد جب شنگھائی تنظیم کے تمام مستقل ارکان کا گروپ فوٹو سیشن ہوا تو عمران خان پیوٹن کے ساتھ نظر آئے، جبکہ مودی گمنامی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ایک کونے میں کھڑے تھے۔ پاکستان کو اس بڑے اجلاس میں بہت کچھ حاصل ہوا ہے۔ عمران خان نے وفود کے ساتھ صدر پیوٹن سے ملاقات کی ہے اور ساتھ میں صدر شی جنگ پنگ کے ساتھ بھی وفود کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جو پاکستان کے ساتھ رشیا اور چائنا کی گہری دوستی کی ایک مثال ہے۔ پورے اجلاس میں عمران خان صدر پیوٹن اور صدر شی جنگ پنگ کے ساتھ نظر آئے۔ دوستوں، عمران خان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اگر آج دنیا کے بڑے ممالک عمران خان کو عزت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ پاکستان کو عزت دے رہے ہیں۔ دوستوں، آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ اور تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو آج پاکستان کی عزت بڑھا رہی ہے، اور جسے شیئر کرنا اور لائک اور اسے پروموٹ کرنا ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے۔ دوستوں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔